بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر اویس سلیم صاحب، وہ بھی موجود ہیں، اور وقار گیلانی صاحب بھی موجود ہیں. گیلانی صاحب، اٹس اپ ٹو یو. بہت شکریہ مہتاب صاحب. جی میں پہلے تو ناظرین تعارف کراؤں، اویس سلیم صاحب ہمارے بڑے خاص مہمان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور بڑے پرانے سینئر رپورٹر ہیں جنگ گروپ میں، اور آج کل امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ٹیکساس میں یہ جرنلزم ہی پڑھاتے ہیں. یہ پاکستان آئے ہوئے تھے تو ہم نے بھی کوشش کی کہ ان سے ہم کچھ وقت لیں. اچھا، یہ ڈاکٹر اویس سلیم. ہاں جی، ڈاکٹر اویس سلیم. جی سر. تو سر سٹارٹ کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں اس ٹائم ایمرجنگ پولیٹیکل سچویشن ہے، اور آج جو لیٹسٹ فیصلہ ہے توشہ خانہ میں، آج پھر عمران خان صاحب کو اور ان کی جو مسز ہے محترمہ، ان کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ بالکل اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے جب سے یہ ملک بنا ہے؟ ایبڈو بنا تھا کسی زمانے، پھر نیب کا قانون بنا، آج عمران خان صاحب کو انہی قوانین کے تحت جو چور اور ڈاکو کی وہ مثالیں دیا کرتے تھے. تو میں اکثر گیلانی صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ بھی کوئی، یعنی جس طرح سے صادق اور امین کہا گیا تھا، وہ نہیں ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ مہتاب صاحب، اور گیلانی صاحب آپ کا بھی شکریہ. دیکھیں، ہمارے یہاں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ نیا تو نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا، یہ آج بھی سارا دن جو ہے وہ باز گشت ہوتی رہی کہ اسی طرح 2018 میں جولائی میں الیکشن ہوئے تھے، تو اس سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ نااہلی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ وہ، جیسے میں اکثر لے مین ایگزامپل دیتا ہوں کہ کسی باورچی سے اگر کوئی ہانڈی خراب ہو جائے نا، تو وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ شاید مسالے درست نہیں تھے، اگلی دفعہ مسالے ٹھیک کریں گے، ہانڈی بدلیں گے، ڈوئی بدلیں گے. تو وہ کچھ نہ کچھ اجزائے ترکیبی بدلتے رہتے ہیں، جو لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں پہلے تو یہ نہیں ہوا تھا، اب یہ کیوں ہو رہا ہے. اس بحث میں لوگ پڑے رہتے ہیں. لیکن جو اس کی بیسز ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کا ایونچول مقصد کیا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں آج کل بڑی لیول پلینگ فیلڈ کی اصطلاح بڑی استعمال ہوتی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری 70-75 سال کی تاریخ میں پلینگ فیلڈ لیول کبھی بھی نہیں ہوا. مجھے تو یہ وہ جیسے وہ سی سو ہوتا ہے نا، اس طرح کی کیفیت لگتی ہے کہ اس کی ایک سائڈ ہمیشہ نیچے اور ایک سائڈ ہمیشہ اوپر ہوتی ہے. اور وہ سائڈ جو اوپر ہوتی ہے وہ کس وجہ سے اوپر ہوتی ہے، اور اس کو کون سا جو ہے وہ سپورٹ نیچے سے مل رہی ہوتی ہے، وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں. اس دفعہ بھی بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں ہمیشہ، جو بینیفیشری ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جو وکٹمز ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. اور یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہم اسٹیبلشمنٹ کے رول کی تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے اس طریقے سے جیسے کرنی چاہیے. یہ کم لوگ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ فراہم کرنے میں، ان کو اسٹرینتھن کرنے میں سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے. چاہے وہ 2018 یا اس سے پہلے عمران خان صاحب ہوں، یا اس کے بعد پی ڈی ایم ہو، یا آج جس طرح سے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے، یہ ولنگ اکمپلسز بن جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اور جب تک یہ ان کی خدمت کو تیار رہیں گے تو طاقت جس کے پاس ہوتی ہے وہ والنٹیرلی تو کبھی نہیں چھوڑتا. اچھا گیلانی صاحب، ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، پھر آپ سوال کیجیے گا. دیکھیں، رولز آف دا گیم جب تک طے نہیں ہوں گے تب تک یہ ایشو رہے گا. آپ نہیں سمجھتے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں اور ایک رولز آف دا گیم طے کریں؟ اب پرابلم کیا ہے؟ میں اکثر آج کل عمران خان کے خلاف بات کرتے ہوئے تھوڑا رک جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں اور جیل میں ہے، لیکن ڈیبیٹ مکمل نہیں ہوتی اگر بات پوری نہ کی جائے تو. دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، عمران خان نے آگے کہا کہ چور اور ڈاکو اکٹھے ہو گئے. یہ نیریٹو بلڈ کر دیا اور لوگوں کے ذہنوں میں، اور خاص کر نوجوانوں کے ذہنوں میں اتنا پختہ کر دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی مینیفیسٹو آیا ہے پی ٹی آئی کا، اس میں گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہوئی ہے. تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی بیٹھیں اور یہ رولز آف دا گیم طے کریں؟ جب تک یہ طے نہیں کریں گے
ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کی بیشنگ اور بلیم انہیں نہیں کر سکتے. دیکھیے گرینڈ ڈائلاگ یقیناً ہونا چاہیے اس ملک میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے نا وہ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتا ہے. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں دوسری پارٹیاں جو ہیں، شہباز شریف صاحب، دوسری پارٹیاں چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ایک جو ہے ہمیں کنسنسس بنانا چاہیے. اس وقت عمران خان صاحب ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، وہ اس سے نیچے نہیں اترتے تھے. اب کیونکہ ہوا دوسری پارٹیوں کے حق میں چل رہی ہے، وہ اس طرف نہیں آنا چاہتے، اور ان کا خیال ہے کہ انہیں اپنے مخالف کو جو اس وقت عمران خان صاحب ہیں کرش کر دینا چاہیے. ایون آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی انہوں نے کیا ضرور، لیکن ہم یہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ میمو گیٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ پہنچ گئے. پنجاب میں گورنر راج لگایا مسلم لیگ نون کی حکومت کر کے ختم کر کے پیپلز پارٹی نے. جب یہ گرینڈ ڈائلاگ اگر ہونا ہے تو اس کی شرط صرف ایک ہے جس پہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کہ یہ تمام پارٹیاں اس نقطے پر اکٹھی ہوں کہ اگر اقتدار کسی اور کو بھی مل رہا ہے تو ہم نے اپنے پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اصول پہ ہم نے کھڑے رہنا ہے. جب تک یہ اقتدار کی پالیٹکس کرتے رہیں گے اور چور دروازے ڈھونڈتے رہیں گے تو ایسا کوئی ڈائلاگ کامیاب نہیں. لیکن یہ دیکھیں نا، یہ کب تک ایک وقت آئے گا کہ جہاں پہ ہمیں منیمم پرنسپلز کے اوپر بات کرنی پڑے گی. جی گیلانی صاحب. یہ ابھی دور ہے ویسا جو آپ بات کریں. ایک تو ڈائلاگ اچھی بات ہے، آپ نے فرمایا جو ہونا چاہیے، لیکن دو سچویشنز ہیں اس وقت. جو ایک تو آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ ریسیونگ اینڈ والے جو ہوتے ہیں ان کا اور ہوتا ہے، اور جو لوزنگ اینڈ پہ ہوتے ہیں ان کا اور سسٹم ہوتا ہے. دوسری بات رول آف گیمز کی آپ نے بات کی. رولز آف گیم تو ابھی تک ایک ہی ہے نا. دیکھیں کہ بڑا گھر کہتا ہے کہ جو میری بات ہے اگر اس کو آپ نو کرو گے تو آپ نہیں ہیں. یہ بڑے گھر سے مراد کیا ہے حضور؟ بڑے گھر سے ایک ہی بڑا گھر ہے یار، جی ایچ کیو، جہاں سے سارا حکم آتا ہے. جنرل ہیڈ کوارٹر کی جو بات آج بھی کریں نا، سارا سسٹم ایک تاثر ہے کہ وہ چلا رہے ہیں. لیکن ویسے دوسری ایک بات اور بھی بڑا گھر ہے جی پارا بھی آپ کے قریب نہیں، ہی وہ ہے. انہیں کا ہی بڑا گھر ہے نا جی. ان کا ایک ایکسٹینشن ہے اس کی. ان کا آپریشنل سینٹر ہے بیسیکلی. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ڈائلاگ آپ کر بھی لیں، جو عمران خان صاحب اپنی ضد پہ جس طرح اڑے رہے، ظاہر ہے ایک تو آپ نے جب کہا کہ انہوں نے سی او ڈی کو، چارٹر آف ڈیموکریسی کو اسپائل کیا. دیکھیں ایک نعرہ تو آپ سیاست میں آ کے لگاتے ہیں، آپ نے کرپشن کا نعرہ استعمال کیا. کرپشن ہو بھی رہی ہوگی وہ کرپشن، لیکن میں بھی اس کا طریقہ کار مجھے کرپشن زیادہ عمران خان کے دور میں ہوئی ہے حضور. وہ میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے آپ کا طریقہ شاید غلط تھا، آپ کی لینگویج غلط تھی، لیکن ایک نعرہ آپ نے ایک کرپشن کے حوالے سے استعمال کیا. ابھی جو بات ڈائلاگ کی ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا ویسا چیلنج یہ ہے، اس میں آپ بلکہ تھوڑا سا بیان بھی کریں، کہ جو اس وقت پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں عمران اور اینٹی عمران کی. ایک سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے وہ شدید محبت کر رہے ہیں عمران خان سے، ایک سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے جو شدید نفرت کر رہے ہیں عمران خان سے. تو پہلے ایٹ لیسٹ ہم اپنا جو لیول آف ٹالرنس ہے اس کو تو تھوڑا سا ہم کوشش کریں کہ وہ بہتر ہو، اس کے بعد ہم اس طرح کی منیمم پرنسپلس پہ جائیں. ابھی تو یہی نہیں نظر آ رہا مجھے، اور موجودہ صورتحال میں تو آئندہ چند سالوں میں ایسی صورتحال نظر ہی نہیں آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے ایک تو یہ پولرائزیشن جو ہے یہ صرف پاکستان کا فنومینا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا فنومینا ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں بھارت میں کس طرح کی پولرائزیشن ہے بی جے پی اور کانگریس کے درمیان، امریکہ کے اندر ایون ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان کس طرح کی پولرائزیشن ہے. اور اس میں مجھے ایسا لگتا ہے ہمارا سب کا بیک گراؤنڈ جرنلزم کا ہے، آپ لوگ ابھی بھی ایکٹیو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو لائن ہے نا مین سٹریم میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی وہ بلر ہونی شروع ہو گئی ہے. اور سوشل میڈیا نے اس میں بہت کردار ادا کیا ہے، کیونکہ لوگ اب اپنی مرضی کا کانٹینٹ جو ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ریالٹی بس وہی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں. سو اس کے علاوہ اگر آپ ان کو کوئی بات بتائیں گے یا کوئی اور جماعت بتائے گی تو وہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو کسی سازش کا حصہ ہے، یا یہ لفافہ لے رہے ہیں یا بکا ہوا ہے. اور کہیں کہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ پولرائزیشن جو ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتی ہے، کیونکہ اگر لوگ اکٹھے ہو گئے جو ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کسی منیمم پرنسپل پہ، کسی منیمم ایجنڈے پہ، تو اس کے بعد تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسپیس شرنک ہونا شروع ہو جائے گی نا. اب اگر ان کو 2018 میں نواز شریف کو باہر رکھنا تھا تو انہوں نے باقی چھوٹے گروپس کو عمران خان کے ساتھ اکٹھا کر دیا. اب عمران خان کو باہر رکھنا ہے تو انہی گروپس کو جو ہے وہ آپس میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
یہی بات میں کرتا ہوں کہ وہ گروپس جب تک ان کی خدمت کو تیار رہیں گے، یہ پولرائزیشن بڑھتی رہے گی. اس کو ان سیاسی جماعتوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہماری سٹرینتھ ہے، اس کی بنیاد پر ہمارا ووٹر لائل رہے گا. اس کے کانسیکوینسز کا ان کو اندازہ نہیں. ایسے ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بڑی، اور یہ تھوڑا سا جرنلزم سے بھی ریلیٹڈ ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے، مثلا مجھے میری اسٹرانگ پرسیپشن ہے، اور میں نے یہ بات عمران خان سے پوچھی بھی تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے ایک پیٹرن کے اوپر کام کیا، اور وہ پیٹرن کیا تھا؟ وہ پیٹرن یہ تھا کہ مین سٹریم میڈیا کی کریڈیبلٹی ختم کر دی جائے، اور اپنے پسندیدہ یوٹیوبرز کو اتنا پروموٹ کیا جائے کہ لوگ صرف انہی کی بات سنیں. کیا یہ پیٹرن آپ کو سیاست کے اندر بھی اور صحافت کے اندر بھی یہ کلیئر کٹ نظر نہیں آ رہا؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے یہاں پاکستان میں بیٹھ کے. یہ بالکل ایک ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی تھی، اور اس پر میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں یہ اسٹریٹجی استعمال کرتے رہے ہیں. وہ بھی مین سٹریم میڈیا کو فیک میڈیا کہا کرتے تھے. ایک خاتون جرنلسٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی کیمپین میں، جب وہ ابھی صدر نہیں بنے تھے، کیمپین کر رہے تھے، ان کے ساتھ ٹریول کر رہی تھیں. انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور یوٹیوب پر بھی اس کا کلپ پڑا ہوا ہے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ٹرمپ سے پوچھا کہ آپ کیوں مین سٹریم میڈیا کو اس طرح بار بار برا بھلا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میں اس لیے کیا کرتا ہوں کیونکہ جب یہ میڈیا میرے بارے میں کوئی بات کرے تو میرے سپورٹرز کو پتہ ہو کہ یہ جو ہیں جھوٹے ہیں، وہ اس کی بات پہ یقین نہ کریں. جی، وہی اسٹریٹجی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کی ہے. اس کا ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے مین سٹریم میڈیا کے بجائے یوٹیوب پر اور جو دوسرے سوشل میڈیا چینلز ہیں ان پر انحصار کیا. ایک پوری کھیپ انہوں نے کھڑی کر دی ہے جو ان کے دفاع کو ہر وقت تیار ہوتی ہے. اور اس کی بھی بیسز آپ کیونکہ اکانومی کور کرتے ہیں، میں جو ہے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کانٹینٹ اس طرح کا پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کا اکنامک بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. وہ اگر ان کو میری ایک بندے سے بات ہوئی ڈاکٹر صاحب، آپ یقین کریں، اس سے میں نے کہا، اس نے کہا جی میں تو جرنلسٹ نہیں ہوں، میں تو پروپیگینڈسٹ ہوں، میں لابیسٹ ہوں. ایگزیکٹلی اس کا دیکھیں وہی اس کا نقصان مین سٹریم میڈیا کا یہ ہے کہ لوگ اب انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی برائے وہ کہتے ہیں کہ میں کسی پارٹی سے اٹیچ ہو جاؤں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کا جو ووٹر ہے، اس کا جو نیٹ ورک ہے، وہ بھی میری ویورشپ میں آئے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اور امپورٹنٹ اس اس کا میں بھی بات میں یہ بھی propaganda کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت دیں. دیکھیں، ایک جرنلسٹ کے پاس اگر کریڈیبلٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے پاس؟ اس کے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیلنج ہے میرے خیال میں مجھ جیسے لوگوں کے لیے کہ میں اپنی کریڈیبلٹی کو ہر صورت میں، مطلب میں یہ بتاؤں کہ یار یہ خبر ہے، یہ انالیسز ہے، یہ میری خواہش ہے. ان تینوں چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر کے بتاؤں. اور اس میں آپ جو ہم ایون اب جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں، جب ہم کام کر رہے تھے تو ہم نے یہ سیکھا بھی کہ آپ دو لائنز ہیں پیرالل، ایک کریڈیبلٹی کی لائن ہے، ایک پاپولیرٹی کی لائن ہے. اگر آپ کریڈیبل ہوں گے تو ممکن ہے آپ پاپولر بھی ہو جائیں، لیکن صرف پاپولر ہونے کی کوشش میں آپ کریڈیبل نہیں ہو سکتے. جی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ آپ رپورٹنگ کرتے ہوئے کسی کے دوست ہوں نہ کسی کے دشمن ہوں تو آپ آبجیکٹو ہو سکتے ہیں. میں تو کسی ایسے بندے کو جو لائن کے کسی ایک طرف کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ اس جماعت میں اور اس شخص میں مرکوز ہو گئی ہیں اور دنیا کی ساری خامیاں جو ہیں وہ اس کے مخالفین میں ہیں، میں تو کسی ایسے شخص کو نہ صحافی ماننے کے لیے تیار ہوں نہ اینالسٹ ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میرے خیال ہے یہ جو کریڈیبلٹی اور پاپولیرٹی کی آپ نے بات کی، یہ باتیں میرے خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بھی آتی ہیں کہ ان کو بھی کریڈیبل پہلے ہونا پڑے گا. صرف پاپولیزم جس طرح عمران خان نے فالو کیا، اس طرح پاپولیزم پہ آپ چلیں گے تو یو ول لوز یور کریڈیبلٹی. اچھا، ایک چیز اور واپس توشہ خانہ پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں، اگر ہم توشہ خانہ کے میرٹس کے اوپر بات نہیں کریں گے تو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. اب یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور گرل کرنا، یہ تو چیزیں ہیں ساری، میں مانتا بھی ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی ہے. لیکن عمران خان صاحب کو کیا پڑی تھی کہ توشہ خانہ کی گھڑی جو ان کو تحفے میں ملی تھی وہ اس کو بیچ دیں؟ یار یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی خدا کا خوف کریں. وہ چاہے جس کی بھی، مثلا میرے پاس گفٹ آئے، میں رولز اینڈ ریگولیشنز کو اگنور کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے ذاتی منفرد کے لیے استعمال کروں. وہ تو پرائم منسٹر تھے اس ملک کے،
لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات جو یہ بات آپ نے- غلط ہے؟ نہیں یہ بات میری بات سن تو نہیں محترم. جی جی بتائیں. یہ گھڑی جو انہوں نے بیچی کوئی نہ کوئی جو بھی جماعت کام یہ کرتی ہے کوئی نہ کوئی وہ پروسیجر کرتے ہیں. یہ کارروائی ہوا انہوں نے نا. آخری دنوں میں تو نہیں کی. بات میں جو کرنے والا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں آپ- بدقسمتی سے آپ غلط معاشرتی بات کر سمیت رہے ہیں سر. سلیکٹیو جسٹس جو ہے نا سلیکٹو جسٹس نہیں ہے. مجھے یہ accountability بتائیں ہونی چاہیے. رانا لیکن ابرار آپ خالد, سلیکٹیو جسٹس اس طریقے آپ سے نہ کو کریں یاد کہ اس ہوگا کو رانا political- ابرار خالد نے اس پہ سٹوری پہ پورا کام پولیٹیکل کیا. پرپسز کے لیے یوز نہ کریں آپ نا ان چیزوں سر جی کو. نہیں نا مقصد یہ ہے، پولیٹیکل پرپز. آپ یا تو فیئر مجھے یہ بتائیں کہ وہ گھڑی انہوں نے بیچی یا نہیں بیچی, وہ تو خود کیوں مانتے بیچی؟ تھے بیچی بھائی انہوں نے. تو لیکن یار یہ میں- توشہ خانہ کا جو سارا میکنزم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. ہاں تو بھائی سلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے نا, اس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں پولیٹیکل آپ باقی کسی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف کوئی چیز لے کر آ جائیں نا. تاثر تو یہی ہے. میرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. جی دیکھیے سلیکٹو جسٹس تو ہے. میرا ٹیک اس سارے معاملے میں ذرا مختلف ہے. جی یہ پلیز. ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے جو گھڑی بیچی وہ شاید ایک غیر اخلاقی حرکت تھی, غیر قانونی شاید وہ اس طرح سے نہیں تھی. دوسری بات کیا یہ اس کی اسیسمنٹ ٹھیک ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب؟ وہ اگین وہ میں وہی کہہ رہا ہوں. پروسیجرل مسٹیکس ہیں نا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ اصول وضع کرنا چاہتے ہیں کہ اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی, توشہ خانہ سے آپ نے چیز غلط لی, آپ نے اس کو بیچا کیوں, اس پر آپ سزا دینا چاہتے ہیں, تو پھر جو باقی لوگ ہیں جیسے ہم شاہد خاقان عباسی کے بارے میں سنتے رہے ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ سے گھڑیاں لیں, مریم نواز صاحبہ اور زرداری صاحب کے بارے میں سنتے رہے ہیں کہ انہوں نے گاڑیاں لیں, تو پھر اس کا بھی میرا خیال ہے کہ جس طرف اشارہ گیلانی صاحب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر وہ احتساب کا ڈنڈا سب کے لیے ایک جیسا چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. نہیں ہونا چاہیے کہ جی آج آپ نے نواز شریف کو باہر نکالنا ہے تو کرپشن ثابت نہیں بھی ہو سکی تو آپ نے اقامہ پہ نکال دیا, اور ادھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کری جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی اس میں غلطی ضرور ہے کہ وہ جو آرا انہوں نے اور ان کے حامیوں نے کریٹ کیا تھا, آخر ان کو ضرورت کیا تھی کہ وہ اس طرح پھسل جاتے ہیں اس پہ. اس میں میرا خیال یہ ہے, بغیر نام لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ شاید اس میں مال کسی ایسے شخص نے بنایا ہے, شخص نے یا شخصیت نے عمران خان کے ارد گرد, جس کا وہ نام نہیں لے سکتا. نہیں نام کیا لینے ہیں, وہ تو شخصیت سامنے آ گئی. عمران خان صاحب کا نعرہ رہا جی موروثی سیاست کے خلاف. ظاہر ہے وہ اپنی سیاست میں موروثیت نہیں لائے, لیکن وہ گھریلو سیاست کا شکار ہو گئے. بالکل یہ ہے اصل بات. یہ مسئلہ یہ ہے لیکن وہ بھی پھر نہیں رہے. لیکن دیکھیں ان کی بیگم کو بھی آج اس میں وہی تو عرض کر رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے تھے گھریلو سیاست کا شکار ہو گئے نا, تو ان کو بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے اور تاثر ہے کہ ان کو آج اس حال تک پہنچانے والی وہ محترمہ بشرا بی بی ہیں. لیکن گیلانی صاحب توہم پرستی کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اس کا شکار ہو جائیں نا تو پھر آپ کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے. اب وہ ان کی دعاؤں اور ان کے چلوں کی وجہ سے ایک دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, تو اب وہ ان کا نام اچھا ویسے عمران خان تو پھر دورے چیز کا محبت میں ویسے بھی بندہ اندھا ہو جاتا ہے, اوپر سے تم پرستی بھی ہو, تو یہ ڈبل ایج اور محبت اور اقتدار بھی ساتھ مل گیا نا جناب. یہ بھی بٹ مقصد یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو نقطۂ آغاز عویس صاحب کہہ رہے ہیں, آخر میں ہم کنکلوڈ کروا لیں ان سے جی, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں وہ نقطۂ آغاز کے منیمم چیزوں پہ یہ پارٹیز اکٹھی ہو جائیں, کیا آپ کو مستقبل قریب میں وہ نظر آتا ہے؟ کہ دیکھیں اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم نے اس ملک میں سیاست کو ذاتی دشمنی بنا دیا ہے, حق و باطل کی جنگ بنا دیا ہے. جب تک آپ واپس اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن کر کے سیاست کو سیاست کی طرح نہیں دیکھیں گے, جو آپ کی روایتی سیاست تھی جس میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی شادی غمی میں بیٹھتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کرتے تھے, وہ ٹالرنس جب تک نہیں آئے گی. اب آپ دیکھیں نا, اب جو کیمپین شروع ہو رہی ہے, ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت پر پتھر پھینکتے ہیں, جوتا پھینکتے ہیں اور اس پر واہ واہ شروع ہو جاتی ہے بجائے اس کو کنڈیم کرنے کے, اور دوسرے والے اس کو پیٹ کے بیچارے مارنے والے کر دیتے ہیں. جب یا اس ملک میں کینڈیڈیٹس پر گولیاں چل چکی ہیں اور اس کو جسٹیفائی کیا جاتا رہا ہے کہ جی یہ عوامی غصہ ہے. جب تک ہم اس سے نیچے نہیں آئیں گے, اور اس میں جماعتی قیادتیں جو ہیں, کسی بھی جماعت کی قیادت ہو, ان کا رول بڑا اہم ہے. میرا خیال ہے کہ نقطۂ آغاز وہ ہوگا, اور وہ فی الحال تو ہوتا ہوا نظر نہیں. وہ اصل چیز یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ برداشت ہوگا, برداشت کا لیول پہلے سیاسی جماعتیں صحافتی ادارے پیدا کریں. ایک ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کنکلوڈ کرنے سے پہلے دیکھیں, جب تک ہم یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہے, اسی کو آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹرولنگ باقاعدہ تمام سیاسی جماعتیں اور ماشاء اللہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ
ان چیزوں کے اندر ملوث رہی ہے، 5th جنریشن وار کے نام پہ اور پتہ نہیں کیا کچھ. ہم سب کو اس سے پیچھے آ کے جو ریشنل بات ہے اس کی طرف جانا پڑے گا. اگر ہم ریشنل بات کی طرف یہاں پہ چلے گئے اور پڑھے لکھے لوگ، کیونکہ جو ٹرولنگ کے اندر لوگ ہیں وہ کوئی اتنے ان پڑھ اور جاہل لوگ نہیں ہیں، تو سب سے پہلے اگر وہ یہ سیکھ جائیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی بیسیکلی ذمہ داری ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. اس سے پہلے کہ آپ کنکلوڈ کریں، میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. جب جان میکین صدارتی امیدوار تھے براک اوباما کے اگینسٹ، پہلی براک اوباما کی جو کیمپین تھی اس میں، تو ان کی جو ایک جلسے کے دوران ایک ریپبلکن جو سپورٹر تھی، اس نے کھڑے ہو کر جان میکین سے کہا کہ یہ تو جو ہے مسلمان ہے اور ٹیررسٹ ہے جو براک اوباما ہے. جان میکین نے اس کو وہیں ٹوکا اور اس سے کہا کہ آپ غلط بات کر رہی ہیں، وہ میرا سیاسی مخالف ضرور ہے، میرے اس سے ایشوز پر اختلافات ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں جب لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو ان کی جماعت کی قیادت ان کو تھپکیاں دیتی ہے کہ شاباش اور کم چک کے رکھو. بالکل، اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں یہ کام ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے بات پھر وہیں پہ کہ سب سے پہلے ان پولیٹیکل پارٹیز کو ٹالرنس شو کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب پوری تھینک یو ویری سوسائٹی میں مچ. ٹالرنس کا لیول بڑھانے کی ضرورت ہے. گیلانی صاحب، ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور لائکس کیجئے. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.